فقہ مسئلہ بھی قرآن و حدیث سے لیے گئے ہیں، لہٰذا غلط نہیں ہے، اگر غلط ہے تو وضاحت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث ہے، صلو قبل صلاۃ المغرب، صلو قبل صلاۃ المغرب، صلو قبل صلاۃ المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو، مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو، مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث، مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں آپ؟ لمن شاء، جو چاہے، یعنی آپ نے فرضیت کو ثابت کر دیا خود، اسے کہتے ہیں قرینہ صارفہ۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو تو نماز پڑھنا فرض ہو جاتا، لیکن آپ نے کہہ دیا لمن شاء، جو چاہے پڑھ لے، اس کا مطلب یہ ہوا قرینہ صارفہ حدیث میں ہوتا ہے، انسانوں کی عقل میں نہیں ہوتا۔ قرینہ صارفہ یہ ہے قرینہ صارفہ جس نے اس کی فرضیت کو ثابت کر کے اس محفل بنا دیا اس کو۔ یہ آپ نے لمن شاء کیوں کہا؟ اسی لیے کہا کہ فرض نہ ہو جائے۔ لمن شاء کراہیۃ ان یتخذها الناس سنۃ، لفظ موجود ہے آگے صحیح بخاری میں کہ آپ نے اس لیے کیا، آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کہیں لوگ اس کو سنت نہ بنا سمجھ لیں، سنت سے ہٹا کر اس کو نفل کے خانے میں ڈال دیں۔ سمجھ گئے آپ؟ اب یہ صلو قبل صلاۃ المغرب، یہ الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہیں، 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، وہ صحیح بخاری دیکھ لیجیے، صحیح اور کتابیں دیکھ لیجیے، آپ کو سب جگہ ملے گا۔ حتیٰ کہ آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، فرض نماز ہو چکی، اتنے کثرت سے یہ 200 رکعتیں پڑھی جاتی تھی مغرب کے فرض سے پہلے۔ آج حنفی مذہب میں کیوں نہیں پڑھی جاتی اور کیوں ان کو کہا جاتا ہے کہ ناجائز ہے؟ بتائیے آپ۔ یہ ایک مثال اور دے دی نا، ایک اور مثال لیجیے، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے نا، یہ دونوں حدیث سے آپ سن لیں۔ حنفی مذہب میں نماز جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں، فرض نہیں، جیسے یہاں نا بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، سنت نہیں ہے، حنفی مذہب میں نہیں ہے۔ اب یہ فقہ حدیث کے مطابق